میں برداشت، میں بھی انسان. لوگ چہرہ دے کے کہتے ہیں یار یہ کیا، یار میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوں. مجھے کسی نے بنایا، مجھے کسی نے نہیں، مجھے اس پروردگار. لوگ چلتے پھرتے مذاق کرتے ہیں کہ میں مذاق کے لیے پیدا ہوں. کوئی مذاق نہیں. میں وہ اسی امت کا ہوں جسی امت کا تم، اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جس نبی کا تم پڑھتے. یہ میری سرکار نے فرمایا مذاق نہیں کرو، زندگی ایک مذاق نہیں ہے. میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی چوٹ لگتی ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے کسی کی بات. میں نے بھی اس بارگاہ میں جانا ہے جہاں تو نے جانا. اسی تو زمین پر چل رہا ہے، تو اکڑ کے چل رہا ہے، میں سر جھکا کے چل رہا ہوں. کیونکہ تیرے پاس دولت ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے. میں کئی لوگوں کی باتیں برداشت کر کے زندگی گزار. کوئی بات نہیں بھائی، میں اس قابل نہیں، میں کسی کو جواب کیا دوں. کہاں سے کہاں زندگی لے جائے کوئی پتہ نہیں لگتا. در بدر کر دیتی ہے زندگی. کوئی گلہ ہے، کوئی شکوہ ہے؟ شکوہ کسی سے کیا کریں گے؟ بنانے والے نے زندگی کچھ اس طرح کی بنائی ہے. پھر شکر ہے اللہ پاک کی ذات، ہر چیز دی ہے اس نے. شکر ہے اس مالک کی ذات، اس مولا کا بڑا کرم. السلام علیکم جی. ڈیلی پاکستان کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں فردوس مارکیٹ اشارہ جو کہ لاہور میں واقع ایک جگہ ہے، وہاں سے گزرتا ہوں اکثر. تو مجھے ایک شخص وہاں پر نظر آیا جو کہ آپ میری سیکنڈ ونڈو میں دیکھ رہے ہیں. اس کا نام رحمت علی ہے، اور اس کا جو پورا چہرہ ہے وہ جھلسا ہوا ہے، جلا ہوا ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ 3 سال کی عمر میں اس نے ہاتھ سے بنا ہوا جو اونی سویٹر ہوتا ہے جو ہماری دادی نانیاں بنایا کرتی تھی، وہ انہوں نے پہنا ہوا تھا. یہ چولہے کے پاس گئے اور وہ سلنڈر کا ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کی جو آگ تھی اس نے ان کے اس اونی سویٹر کو اپنی لپیٹ میں لیا. یہ 15 سے 20 منٹ تک جلتے رہے اسی آگ میں، جس کے بعد آپ ان کے ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کی ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں پگھل گئیں اس درجہ حرارت میں. انگوٹھا پگھل گیا، دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا پگھل گیا، 2 انگلیاں جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئی. جب بھی میں ان کو فردوس مارکیٹ کے اشارے پر دیکھتا تھا تو یہ جس طرح ایک انسان کسی کو کوئی پہچان لیتا ہے، تو انہوں نے 2 سے 4 دفعہ جو ہے مجھے ہاتھ ہلایا. ان کے ہاتھ میں نیوز پیپر ہوتے ہیں جو کہ یہ وہاں پر سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اکثر وہاں پر جو فقراء حضرات ہیں ان کے ہاتھوں میں، گداگروں کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ بیچنے کے پرپز کے لیے نہیں ہوتی ہے، ایکچولی وہ مانگ ہی رہے ہوتے ہیں. میں نے خیر شیشہ نیچے کیا اور میں نے 20 روپے ان کو دینا چاہے، انہوں نے انکار کر دیا لینے سے. انہوں نے کہا جی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں نے آپ کی بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو اگر آپ نے اخبار چاہیے شامی صاحب تو آپ لے لیں، میں نے پیسے نہیں لینے آپ سے. تو میں نے کہا نہیں، یہ آپ اخبار بھی رکھ لیں، یا آپ ویسے ہی پیسے جو ہیں اپنے پاس آپ رکھ لیں. تو انہوں نے وہاں پر مجھے ایک بات کہی، میرا ضمیر جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا، میں آپ کا فین ہوں، میں صرف اس لیے ان کی محبت ہے. خیر اینی ویز مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی. حسین چوک کی طرف میں گاڑی موڑنے لگا تو لیفٹ سائڈ پہ ہی ہمارا ایک پیٹرول پمپ ہے یورو کا. میں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور وہاں پر لے گیا، چائے شائے پی ان کے ساتھ. میں نے ان سے پوچھا یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ وہ سٹوری اتنی دردناک ہے، وہ اتنی دردناک ہے، جب آپ سنیں گے اور آپ ان کی گفتگو سنیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ چٹا ان پڑھ ہے یا اسکول کے دروازے کے آگے سے نہیں گزرا. اس نے کہا کہ جب میرا چہرہ جھلس گیا تو اسکول والوں نے یہ کہہ کر میرے والدین کو میرا اسکول چھڑوا دیا کہ ہم بچے ڈر جائیں گے اگر تم وہاں پر اس چہرے کے ساتھ آؤ گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کچھ غریبی بھی تھی پتوں کی کہ یہ رہائشی ہیں، تو میں پڑھ نہیں سکا. پھر ایک جاب کے سلسلے میں ایک لیڈی نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کو جاب دلوائیں گی، اور جب وہاں پر یہ 3-4 دن گئے تو اس کے بعد ان کو یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ ہمارے کسٹمر تمہارا چہرہ دیکھ کر خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو اپنی کتاب میں فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین شکل میں پیدا کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اور ان کے درمیان کوئی بھی بیچ میں خلل نہ بنوں یا کوئی خلا کا کردار ادا نہ کروں. بہت شکریہ رحمت، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم بڑی بڑی سیلیبریٹیز کا انٹرویو کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں، لیکن آج اس پار ایک میرے سے بھی بہت بڑا انسان بیٹھا ہے جس نے مجھے شرمندہ بھی کر دیا، اور میں اس کے لیے آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں. آپ کے بارے میں جو سوچ رہا تھا تو کیسی زندگی گزری ہے، آپ کی سٹوری ہے کیا، یہ جھلسے کیسے، انگلیاں پگھلی کیسے، میں چاہتا ہوں اپنی زبانی بتائیں آپ. میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً 2.5-3 سال کا تھا. تو
ہمارے ادھر نا گاؤں میں اکثر شکرگنجی آپ کو پتا ہے کھانے کے لیے لوگ ہوتے ہیں. بڑا چولہا لگایا ہم نے نا, مطلب ادھر اینٹیں لگا کر بڑا پتیلا رکھا ہوا تھا ادھر. تو ادھر میں نے ہاتھ کا بنا ہوا سویٹر پہنا ہوا تھا اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا. تو ادھر 5-7 ہم کزن کھیل رہے تھے. تو کھیلتے کھیلتے نا مجھے ایک سائڈ سے آگ لگ گئی ہے. ایک سائڈ سے آگ لگی ہے. تو تقریباً 15-20 منٹ میں وہاں پہ جلتا رہا ہوں, ہاتھ مارتا رہا ہوں کہ بچاؤ بچاؤ. سلنڈر وغیرہ بھی کھڑا تھا؟ سلنڈر تھا نہیں تھا, لیکن آگ لگی ہوئی تھی. سلنڈر ٹائپ تھی, تقریباً چھوٹا ہی سلنڈر تھا. اس ٹائم سلنڈر لوگوں کے پاس چند ہی ہوتے تھے, ہر آدمی کے پاس سلنڈر نہیں ہوتا تھا, اتنے عام نہیں تھے سلنڈر. لیکن وہ آگ اس طرح کی تھی کہ سلنڈر سے بھی بری تھی. جو میرے کزن سے وہ سب بھاگ گئے. انہوں نے سمجھا کہ یار جن کے ماں باپ سمجھیں گے کہ ہم نے آگ ان کو لگا دی ہے. چھوٹے بچے بھاگے ڈر سے. بچے بھاگے, ڈر سے بھاگے. انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے گھر میں اسے آگ لگی. ہمارے پڑوسی کی وہ عورت آئی ہے, انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر سے دھواں لے کر آپ کو نہیں پتا چلا. وہ ان کا نہیں, مجھے تو نہیں پتا. اس دھوئیں میں آپ کا جسم جل رہا تھا؟ جسم جل رہا تھا, میرا جسم تھا ٹوٹلی تقریباً یہ جلا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک. چہرہ بھی ابھی تو یہ سرجری میں نے کروائی ہے, اللہ کا. شولڈر سے کہاں تک جلا ہوا؟ یہ یہاں سے تک لیا نیچے تک. انگلیاں کتنی پگھلی تھی وہ بھی دکھائیں. یہ پگھلی ہوئی ہیں ساری. یہ تقریباً پہلے اس طرح تھی, اب یہ میں نے آپریشن کروایا, ابھی یہ کھلوائی ہیں ساری. اچھا, یہ بند ہو گئی تھی مٹھیاں؟ یہ مٹھیاں بند تھی. ابھی یہ میں نے جناح ہاسپٹل سے تقریباً 10 سال پہلے کھلوائی ہیں. اوپر کر کے انگلیاں دکھائیں ذرا. یہ سر, ٹھیک. یہ تقریباً میں نے 10 سال پہلے بھی یہ علاج کروایا تھا. مجھے ہاسپٹل لے گیا, ڈاکٹر نے کہا 36 گھنٹے نکال گیا پھر آپ کا بچہ تو یہ ٹھیک ہے, ورنہ نہیں تو یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. تو ان کا دعائیں کریں, بس دعاؤں کا یہ اثر مل سکتا ہے, نہیں تو ورنہ آپ کے بچے کی جو کنڈیشن. عمر کتنی تھی آپ؟ تقریباً میری 2.5-3 سال تھی. 3 سال تھی. اسکول کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ 5-6 سال کا ہوا تو میں اسکول میں گیا. تو ادھر تقریباً پہلے ایک تو ٹیچر تھا اچھا, اس نے کہا چلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں. تو انہوں 3-4 ٹیچر مل کر کہنے لگے یار نا اس کا تو چہرہ خراب ہے, تو بچے نا ہم سے ڈریں گے, تو ان سے پرائیویٹلی آپ پڑھانا چاہیں تو ان کے گھر جا کے پڑھا سکتے ہیں, یا مطلب علیحدہ کوئی ان کے لیے. ان کا یار بچے ڈریں گے تو نکال دیں ان کو. تو پھر کچھ غربت بھی تھی اور غریبی بھی تھی گھر کے اندر. والد صاحب جو تھے مزدوری کرتے تھے, کبھی لگ جاتی تھی کبھی نہیں لگتی تھی. اور ان کی کتنی آمدنی بھی نہیں تھی, اس کی تقریباً تھی اتنی کہ اس ٹائم 70-80% ان کی مزدوری ملتی تھی. تو وہ جو ہمارا گھر کا 70-80 روپے تقریباً بنتے تھے, تو وہ ہمارے گھر کا راشن ہی تو مطلب پورا ہوتا تھا. وہی کمانے والے تھے, تب وہ ان کی دیہڑی سے ہمارا گھر چلتا تھا. تو اتنی آمدنی نہیں تھی نا, تقریباً ہمارے پاس اتنے ساسے تھے جو ہم بیچ کر یا کوئی. سب سے بڑے تھے بہن بھائی؟ اس میں بڑا تھا میں, سب میں سے 3 چھوٹے ہیں, ابھی میں ایک بڑا ہوں. چھوٹی بہنیں؟ ہاں 2 بہنیں, چھوٹی اس سے چھوٹا بھائی ہے. شادی ہو گئی ان کی؟ ہاں ان کی 2 بہنوں کی شادی ہو گئی ہے. تو محنت کر کے اللہ کا شکر ہے میں نے ان کی شادی آپ نے کی ان دونوں بہنوں؟ ہاں دونوں بہنوں کی شادی کی ہے, اپنی محنت سے کری. یہ اخبار بیچ کے؟ ہاں بیچ کے اخبار بیچا ہے میں نے, تقریباً کافی عرصے سے بیچ رہا ہوں. اور الحمدللہ خوش ہیں اللہ کا شکر ہے, ابھی ان کے پاس وہ اپنے گھر میں ہے. آپ نے شادی کی؟ ہاں میں نے بھی شادی کی ہے. میرا تقریباً 2 سال کا بیٹا ہے میرا اپنا. اچھا, ایک بیٹا ہے آپ کا, ماشاءاللہ. اور شادی کس خاتون کے ساتھ ہوئی ہے آپ کی؟ جی میری کزن ہی ہے, دور کی رشتہ دار ہے, لیکن بہت اچھی ہے. جو میرے جیسے انسان کے ساتھ شادی کی ہے تو وہ اچھا ہی ہو سکتا ہے. نہیں تو آج کل کیوں ہوں یہاں پہ اچھے خاصوں کو چھوڑ جاتے ہیں, تو میں تو پھر ایک جلا ہوا انسان. نہیں آپ تو اتنے اچھے انسان ہیں, لیکن میں جو ہماری بہن ہے وہ سن رہی ہے, تو میں اس کو جی دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ کرتا ہوں. تو مطلب اس نے کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا؟ مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا آج تک. نہیں, میں نے تقریباً 6 سال ہو گئے میری شادی کو, مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں جلا ہوا ہوں. اس نے مجھے یہ فیل نہیں کروایا, کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جلے ہوئے ہیں, ہمارے پاس قریب نہ ہو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, فلاں نہ کرو. اس طرح کے جس طرح کے مطلب آپ نارمل ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو اسی طرح کی. میاں بیوی کی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے, غصے میں بیوی بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے, لیکن جب بھی میری آج تک ایک مرتبہ لڑائی ہوئی ہے اس کے ساتھ. کیا ہوا ہے, بس اس نے کہا میں میکے جانا ہے, تو شادی تھی بس. اس کے بعد تھوڑی سی اوور ٹاک, میں نے اس کی یہ کہا کہ آج کے بعد مجھے یہ اوور ٹاک نہیں کرنی, تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو یار میں بڑی اچھی ہے, بہت فرما بردار ہے. اس کے لیے کوئی پیغام ہے اپنی وائف کے؟ وہ تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے, میرے قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو اچھی ہم سفر ہے. ہم سفر اس طرح کی ہم سفر تو اللہ پاک سب کو دے, جس طرح کی مجھے اللہ پاک نے ہم سفر زندگی میں. نوکری وغیرہ کہیں اچھی اپلائی کی تھی؟ اپلائی کی تھی, بس نو چہرے کی وجہ سے آدمی کہتے ہیں یار چہرہ نہیں ٹھیک ہے, تو شور کے لوگ کئی مذاق بھی اڑاتے ہیں, دل پر دکھتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم تب دیکھتے ہیں, اپنی طرف دیکھتا ہوں اور خدا کی طرف دیکھتا ہوں کہ جب اس امت کے بعد میں تو آپ کے پاس آؤں گا نا, تو اس امت کی شکایت کروں گا.
मजाक उड़ाते हैं